سلسلہ چل رہا تھا حضرت حسین ابن منصور حلاج کا۔ قسط نمبر 26 میں بیان کیا گیا کہ جاویدان کی بیوی بڑی عیاری سے اپنے بچے کو، جو اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کو جاویدان کی جگہ پر منصب پر فائز کر دیتی ہے اور تمام لوگ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بڑی عیاری سے آذربائیجان پر حملہ کرتی ہے۔ وہاں پر بہت ظلم و ستم کیا جاتا ہے، عورتوں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بزدلانہ فتح کے بعد باقی خرمی بھی بابک کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے اور مقامی مسلمانوں کو اپنے جان و مال کے خوف سے مراغہ میں پناہ گزین ہونا پڑتا ہے۔ آگے عباسی خلیفہ مامون رشید نے بابک کی بغاوت کو کچلنے کے لیے کئی بار مختلف سالاروں کی قیادت میں فوجیں بھیجی، مگر ہر مرتبہ اسلامی لشکر کو شکست ہوئی۔ مامون رشید کے انتقال کے بعد خلیفہ معتصم باللہ نے اسحاق بن ابراہیم کی قیادت میں فوج روانہ کی، جس نے خرمیوں کو شکست دی۔ 220 ہجری میں معتصم باللہ نے اپنے سالار افیشن کو بابک کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ افیشن نے خرمیوں کی مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس گمراہ فرقے کے ہزاروں پرساروں کو تہہ تہہ کر ڈالا۔ بابک فرار ہو کر پہاڑوں میں جا چھپا۔ ایک دن کسی کسان نے اسے پہچان لیا اور شکار کے بہانے سے بابک کو افیشن کے حوالے کر دیا۔ افیشن بابک کو لے کر بڑی شان سے سامرا میں داخل ہوا اور پھر اس وقت کے دستور کے مطابق عالم اسلام کے دشمن کو ہاتھی پر بٹھا کر پیادوں اور سواروں کے جلوس کے ساتھ مختلف راستوں سے گزر کر خلیفہ معتصم باللہ کی دربار میں پیش کیا گیا۔ پہلے بابک کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، پھر بعد میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ اس معاملے میں اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے بابک کا سر خراسان بھیج کر مختلف شہروں میں تشہیر کرائی اور بھڑسا سامرا کے ایک عام گزرگاہ پر لٹکا دیا گیا۔ بابک کی موت کے بعد خرمیوں میں سے اکثر مسلمان ہو گئے اور بعد نے کرامتہ اور اسماعیلیہ فرقوں کے مسلک کو اپنا لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بابک خرمی ایک مضبوط ارادے کا انسان تھا۔ قتل کرتے وقت جب اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تو اس نے بہتا ہوا خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ بابک کا یہ عمل اس لیے تھا کہ وہ موت کے خوف سے چہرے پر ظاہر ہونے والی سردی پر اپنے خون کا پردہ ڈال دے، تاکہ لوگ اس سے بہادر کہہ کر پکاریں اور یہ الزام عائد نہ کریں کہ موت کی دہشت سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ ہم عقیدہ حلول کے ماننے والے کو دو گمراہوں کے مختصر حالات بیان کر دیے۔ ابو مسلم خراسانی بھی ایک بدکار انسان تھا اور بابک خرمی بھی اپنی سنگ دلی اور سیاہکاری میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ جن مورخین نے حضرت منصور حلاج کو اس فہرست میں شامل کیا ہے، وہ ایسا کوئی واقعہ ہی پیش کر دیتے جس سے حضرت حسین بن منصور حلاج کے قدموں کی لغزش کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت منصور حلاج عین عالم شباب میں بھی پارسا تھے اور اس وقت بھی ان کی یہی پاکیزگی برقرار تھی جب کچھ بے خبر اور نادان لوگ انہیں پرستش کے حد تک چاہنے لگے تھے۔ حضرت منصور حلاج کی مخالفین نے انہیں بدترین الفاظ سے یاد کیا، مگر کسی ایک دشمن نے بھی آپ پر سیاہکاری کا الزام عائد نہیں کیا۔ ابو مسلم خراسانی اور بابک خرمی کے علاوہ اس قسم کی تحریکوں کے تمام داعی انتہائی درجے کے زناکار، شرابی، سفاک اور قاتل ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک مجذوب الحال عاشق کو شیطان صفت لوگوں سے تشبیہ دی گئی۔ اب آخری شخص ابن مقنع خراسانی باقی رہ جاتا ہے، جس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی بن منصور کے عہد خلاف حکومت میں ایک شخص ہاشم نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کے سبب بڑے ہنگامے کھڑے ہو گئے۔ اس فتنہ گر انسان کا قول تھا، خدا کبھی کبھی انسانی جسموں میں حلول کر کے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں میں خدا بحیثیت نور موجود تھا۔ آخری زمانے میں خدا ابو مسلم خراسانی کی شکل میں ظاہر ہوا اور اب وہی خدا میرے پیکر میں جلوہ گر ہے۔ ہاشم انتہائی بدصورت انسان تھا۔ اپنی کریہ منظری کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ ایک سنہری نقاب پہنے رہتا تھا، اس لیے مقنع کے لقب سے مشہور ہوا۔ مقنع کا مطلب ہے نقاب پوش۔ مقنع کے آبائی وطن کا تو پتہ نہیں چلتا، مگر وہ خراسان میں رہا کرتا تھا، اس لیے اسے مقنع خراسانی کہتے ہیں۔ اس نے
سب سے پہلے خراسانی باشندوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں سادہ لوگ انسان گمراہ ہو گئے۔ پھر مقنع کی تحریک نے بڑی شورش برپا کی۔ خراسان کے علاوہ شام، عراق اور ایران میں فتنوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ مقنع نے اپنے خدائی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک چاند بنایا تھا جو شب چاہے نقشب سے طلوع ہو کر 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا۔ دراصل مقنع ایک کیمیا گر تھا اور اس نے چند کیمیائی مادوں کو ملا کر ایک دائرہ نما چیز تخلیق کی تھی جس سے وہ چاند کہا کرتا تھا۔ کم عقل لوگ اس روشن دائرے کو دیکھ کر مقنع کے خدائی دعوے پر ایمان لے آئے تھے۔ ناظرین، ابن مقنع کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہلایا اور اس کا ایک چاند تھا، وہ چاند نکلا کرتا تھا۔ اس نے انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی۔ فی الحال ہم ابن منصور حلاج کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ابھی مکمل کریں گے، اس کے بعد ابن مقنع کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ عباسی خلیفہ مہدی نے 161 ہجری میں معاذ بن مسلم اور سعد خراشی کو مقنع کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ جب محاصرے نے طول پکڑا اور مقنع خراسانی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ اس کے قریب تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آگ روشن کرنے کے بعد مقنع اپنی خدائی کا نیا کرشمہ دکھائے گا، مگر اس وقت اندھے پجاری حیرت زدہ رہ گئے جب ان کا خدا بھڑکتی ہوئی آگ میں کود گیا۔ مسلمان سپاہی بھی پوری طرح مستعد تھے۔ جیسے ہی مقنع خراسانی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کودا، مسلمان سپاہی بھی آگ میں کود پڑے اور خدائی کا دعوے دار کا سر پاٹ لیا، باقی جسم کو خود اسی کے دہکائی ہوئی دوزخ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بعد میں مقنع خراسانی کا سر خلیفہ مہدی کے دربار میں بھیجا گیا اور اس طرح یہ خوفناک فتنہ اپنے عبرت خیز انجام کو پہنچا۔ انشاءاللہ بقیہ قصہ قسط نمبر 28 میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، قسط نمبر 29 میں انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔